سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور یمن کی ایک عورت حکمران بلقیس جس کا نام لیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں نمل کی مناسبت جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی یہ رکھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو چیونٹیوں کے ایک فرد نے یہ بات کہی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں پامال کر دے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں میں کیا پڑا ہے، کوئی مرا ہے یا نہیں مرا، انہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ نمل کی اس بات کو سن کے، کیڑی کی اس بات کو سن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھایا ہے دراصل کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانوں پر ہی حکمرانی نہیں دی، جنوں پر بھی، حتیٰ کہ حیوانوں کی زبانیں اور بولیاں وہ بھی اللہ ذوالجلال نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھائیں، اور وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں میری آزمائش کے لیے، یہ ساری نعمتیں میری آزمائش کے لیے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ جتنی بھی کسی کو اللہ ذوالجلال نعمتیں عطا فرمائے، کوئی اعزاز دے، کوئی شرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو اس کو اللہ ذوالجلال کا احسان تسلیم کرے، اللہ کی نعمت مانے، اور زیادہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی انسان پر ہیں کہ اس منعم حقیقی نے خود فرمایا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی جب نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا تو ان تمام نعمتوں کا کما حقہ شکر بھی کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، شکر کرنے کے باوجود، یہ بھی ایک شکر کا دائرہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے کہ انسان اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے کہ میں تو بھائی اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور نبی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان دونوں قوموں کے تباہی اور بربادی کا اشارہ بھی اللہ ذوالجلال نے یہاں کیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور آخر میں اس پارے میں یہ ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے منتخب بندوں پر سلام ہو جنہوں نے ہمیں اللہ کی توحید کا سبق سکھایا ہے، ان پر ہماری طرف سے سلام ان کو۔ اللہ خیر مما یشرکون، فرمایا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل یہ بات فرمائی ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء،
کیا جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ بہتر ہے یا وہ مالک بہتر ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے انگوریاں نکالیں، درخت پیدا کیے، اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرار بخشا اور ان میں نہریں جاری کی، پہاڑ اللہ ذوالجلال نے اس میں چلائے، دریا بنائے ہیں تو درمیان میں آڑ یعنی درمیان میں ایسی جگہ بھی ہے جو دو پہاڑوں کے دو دریاؤں کے درمیان دونوں کو جدا جدا کرنے والی ہے۔ یا اسی طرح وہ اللہ جو انسانوں کی مشکلیں دور کرنے والا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہو، تمہارے مسائل دور کرنے والا ہو؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہے، ہوائیں برسانے والا کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جو پیدا کرنے والا ہے اور پھر دوبارہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اور وہی زمین و آسمان کا تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ کون ہے جن کے اختیار میں کوئی چیز ہے، اور تم اس اللہ کو جو یہ سارے کام تنہا سر انجام دینے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کے اپنے ان معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ یہ تفصیل پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النمل میں یہ ساری بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد بھی یہی توحید کا سبق اللہ ذوالجلال والاکرام نے سکھایا ہے۔